مشاعرے کا آغاز کریں۔ آپ کا معلوم ہے کہ آج ہمارے محترم علامہ مفتی سید اولاد سلطنسی کے ایک نعتیہ کلام لمحہ لمحہ اس کی رسم رونمائی کرنی ہے، تو میں اس سلسلے میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے متعلق ہمیں کچھ اپنے معلومات سے اپنے بیان سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ بحمدہ تعالی کئی سالوں سے کوئی نہ کوئی مجموعہ کلام یا میری کوئی کتاب کی حالت میں اجرا ہوتی آئی ہے۔ اس بار بھی اعلان کیا گیا تھا 8واں نعتیہ مجموعہ کلام بس یہی ہے راہ جنت کی رونمائی ہوگی، مگر آپ جیسا کہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں مودی گورنمنٹ نے 500,000 نوٹ پہ پابندی لگا دی، کتاب چلی گئی پریس کے حوالے، تو پریس والے چیک دیا گیا کہ آج ہم چیک نہیں ہمیں کیش چاہیے، چیک لے کے جاتے ہیں تو انکیش ہو نہیں پاتا، تو افسوس کہ وہ کتاب میری آ نہیں سکی۔ یہ لمحہ لمحہ میری نظموں کا مجموعہ ہے، اس میں مذہبی نظم بھی ہے اور دیگر رنگ کی بھی نظمیں ملیں گی اس میں آپ کو، اس میں انقلابی نظمیں بھی ہیں، دعوتی اصلاحی مذہبی تاریخی اور بڑی پیاری نظمیں کہنے کی کوشش کی گئی، تو اس کتاب کا نظم اجرا یہاں پہ بھی نہیں ہے، تو افسوس ہے کہ ہم کتابیں آپ کو نہیں دے پائیں گے، 3 یا 4 کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں نئی کتاب جب آئے گی تو اس کے ساتھ نئی پرانی کتاب انشاءاللہ آپ کی نظر کی جائے گی، لہٰذا آپ کو آگے کا روی جزاک اللہ۔ محترم خاتم حضرات، اب میں نعتیہ مشاعرے کی نظامت کے لیے محترم جناب طاہر خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کو معلوم ہے طاہر خان صاحب پچھلے کئی سال سے ہماری نعتیہ مشاعرے کی نظامت فرما رہے ہیں، پہلے کافی عرصہ ہمارے نعتیہ مشاعرے کی نظامت مسرور جاوید صاحب کرتے تھے، لیکن وہاں سے وہ ہو گئے، اور ان کے بعد طاہر خان صاحب ہماری اس نظامت کے فرائض بڑے خدمت سے انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے اور بڑا ان کو الفاظ پر عبور ہے، ماشاءاللہ ان کے معلومات اسلامی اور تاریخی بڑی اچھی ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے اور پیارے انداز یہ نظامت کے انداز فرائض انجام دیتے ہیں۔ میں دعوت کرتا ہوں جناب طاہر خان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون شاعر
نیچے انتظام فیصلہ بتائیے جو مجھے یاد ہے آپ فیصلہ کریں ہم تو درخواست کر سکتے ہیں فیصلہ ہم بھی بے اختیار صاحب اختیار تو یہاں دیکھتے کچھ صورت نکالتے ہیں یا سامعین جب چلے جائیں گے تو بلا دیں نہیں آپ کو ہم نہیں جانے دیتے ٹھیک محترم صاحب صدر میرے معزز مہمان سبھی رحمانی صاحب معزز خواتین و حضرات السلام علیکم میں ادارہ تبلیغ الاسلام کی انتظامیہ کی جانب سے اپنے مہمان خصوصی کو خصوصی طور پر تہ دل سے ممنون ہوں کہ وہ پاکستان سے خاص طور پر اس نعتیہ مشاعرے کی میں تشریف لائیں میں ان شاعر حضرات کا بھی انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام حضرات کا ادارہ تبلیغ الاسلام جیسے کہ چشتی صاحب نے بتایا گزشتہ 21 برس سے نہایت تسلسل کے ساتھ ان کے اور جناب ناصر الدین ناصر صاحب نے اس کا آغاز کیا اور گزشتہ 8-10 سال سے وہ چونکہ عدیل ہیں اور یہاں سے موو بھی ہو چکے ہیں تو جب سے یہ تمام ذمہ داری کوثر چشتی صاحب اور ان کے معاونین پر آن پڑی ہے اور وہ بھی نہایت خوش اسلوبی سے اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں حاضرین محفل آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں نہ صرف پاکستان یا دوسرے اسلامی ممالک شمالی امریکہ میں بھی یہ روایت اب بہت قدم جما چکی ہے کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے ہیں عید میلاد النبی نعتیہ مشاعرہ دوسرے ممالک میں اور یہاں پر اس کو منعقد کرنے میں ایک معمولی سا فرق یہ ہے کہ ہم جس ملک میں یہاں رہتے ہیں یہاں ہم نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے یہ بتانا ہے کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ امن کا میسج دیتا ہے اور جو ہمارے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین بن کر آئے پورے کائنات کی رحمت بن کر آئے یہ مہینہ اور یہ سب کچھ انہی کا ہے وہ خاتم النبیین ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں انہی کی خاطر یہ زمین اور آسمان لولا کلمہ افلا یہ پیدا ہوئے اور سب سے بڑھ کر تو مولانا جامی نے یہ کہہ کر کہ بعدس خدائے حضر تو ہی قصہ مختصر کہہ کر بات ہی ختم کر دی لیکن میرے محترم بزرگوں بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات رب کائنات نے یہ کہہ کے ختم کر دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ جب تک یہ دنیا ہے ازل سے آپ کا ذکر ہے اور ابد تک رہے گا اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی فضیلتیں دے کر تخلیق کیا کہیں تو کہا کہ میں نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں نے ایک بہترین سانچے میں انسان کیا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ میں نے انسان کو عزت اور کرامت بخشی بہت ساری چیزیں اپنی صفات میں سے دے کر انہیں دی اور پھر ایک قدر مشترک کو شیئر کیا کہ میں جس حبیب سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرتے ہو میرے اور تمہارے درمیان اگر قدر مشترک ہے تو وہ یہ ہے اب آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون اپنے دعوے میں زیادہ سنسیئر ہے آپ نے دیکھا کہ
رب کائنات کا پیغام جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں لوگوں نے اسے کیسے کیسے اذیتیں دی، خس و خاشاک نکالے، بے انتہا اذیتیں دینے کے بعد رب نے چاہا کہ میں انہیں ان کی سزا دوں۔ میں نے چاہا تھا کہ طائف میں قیامت آئے، میرے محبوب کی مرضی تھی کہ رحمت آئے۔ اب دیکھیے لجپال بھی کون؟ رب کائنات، کہ کیسے لاج رکھ رہا ہے اپنے حبیب کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے رب کریم یہ معصوم ہیں، انہیں ہدایت ہے۔ اب دیکھیے ہماری کیا حالت ہے۔ اللہ نے تمام امتوں پر مختلف انداز میں نعمتیں نازل کی، اور جب امت محمدیہ پر یہ نعمت دی تو احسان جتا کے کہا کہ میں تم پر احسان کرتا ہوں کہ تم ہی میں سے تمہارے ہی طرح ایک شخص کو تمہارے لیے منتخب کرتا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان کتنا ناشکر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اگر اس طرح کی محفلیں منعقد کریں تو ہمیں، اگر ہم کچھ بھی نہ لے جا سکیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف چراغاں کریں، یہ جشن بنائیں، جلوس نکالیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کم از کم یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں ایک تھوڑی سی تبدیلی تو ضرور لائیں، اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر ان کی ایک چھوٹی سی سنت کو، ایک چھوٹی سی ادا کو اپنا لیں تو شاید ہماری نجات ہو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بھی اسی محفل میں اسی ذریعے سے آیا ہوں کہ شاید میری بھی نجات ہو جائے، ورنہ وہ مہر علی کہتے مہر علی ہے۔ آپ سب مجھے جانتے ہیں، میرا ماضی بھی جانتے ہیں، کہاں میں اور کہاں یہ نعتیہ مشاعرہ اور یہ سیرت النبی کے جلسے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کے بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل کے ذریعے اور ہمارے اس نعتوں کے ذریعے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ مشاعرے کا ہم آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں حضرت قبلہ سید فضال رسول قدسی صاحب کی خطاب کو پہلے میں پیش کروں اپنے مہمان خصوصی جناب۔ مہمان خصوصی کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں یقیناً بہت ہی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آج میں جس اسٹیج پہ کھڑا ہوں وہاں میں سبیر رحمانی صاحب کے ساتھ ہیں۔ میں تو سن 1977 سے اس ملک کو چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن جتنا میں نے ان کی خدمات اور ان کے بارے میں دیکھا ہے مختلف چینلز پر تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہم یقیناً رحمانی صاحب ہم آپ کے تہ دل سے ممنون ہیں کہ آپ ادارہ تبلیغ الاسلام کی دعوت پہ تشریف لائیں۔ میں چاہوں گا حضرت علامہ قدسی صاحب سے اور جناب سبیر رحمانی صاحب سے کہ آئیے مجھے یہ کتاب ان کو پیش کیجیے، لمحہ بلمحہ حضرت اور جی ہو رہی ایک سیکنڈ شیشے صاحب چالو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول
रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नातिया मुशायरे में शिरकत बजाय खुद सादत है और एक ऐसा तवील सिलसिला जो गुज़िश्ता 21 सालों से जारी व सारी है, उसका किसी भी मरहले पर हिस्सा बन जाना वक्त की बेदारी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आज इस महफिल की शिरकत की सादत अपनी जगह, लेकिन इस किताब लम्हा लम्हा जो मोहतरम सैयद औलाद रसूल कुदसी साहब की नज़मों का मजमुआ है, इसकी तकरीब इजरा यहाँ हुई और मुझ अहकर के हाथों हुई। ये मेरे लिए एक एजाज़ है क्योंकि सैयद औलाद रसूल कुदसी साहब 8 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और शेर व अदब की दुनिया में हिंदुस्तान हो कि पाकिस्तान हो, इनकी तख्लीक़ात, इनका नाम गूंजता रहता है। बहुत पहले इनकी एक किताब मेरी नज़र से गुज़र चुकी है। आज ये किताब मैंने अभी यहीं बैठे बैठे वर्कगर्दानी इसकी की है। यकीनन शेरी उसलूब तो वही है जो सैयद औलाद रसूल कुदसी का नुमाया वस्फ़ है। ये अपने बयानिए में उसी तरह के संजीदा और रिवायती असालीब को लेकर चल रही है जो इनके यहाँ बाकी किताबों में भी नज़र आता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि इनकी ज़ात और इनके नाम और इनकी शख्सियत के गिर्द एक हाला है और वो हाला है इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहीं ना कहीं नात में ज़ाहिर हुआ है बकसरत। इसलिए हम शायर को नात के शायर की हैसियत से जानते हैं। लेकिन इस किताब को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायर इन्होंने नात को अपने लिए वजह इफ्तिखार बनाया है, अपनी पहचान बनाया है। ये इनकी सादतमंदी भी है और इनका शरफ भी है। मगर शायर बुनियादी तौर पर माशरे में अपने गिरदोपेश होने वाली चीज़ों का बग़ौर जायज़ा लेता है और एक आम इंसान की सतह से ज़रा बढ़कर उसकी नज़र होती है, उसका शऊर ज़रा बुलंद सतह पर होता है, तो वो बहुत हसासियत के साथ अपने गिरदोपेश में पेश आने वाले वाक़यात का असर कबूल करता है और उस पर फिर अपनी तबीयत की मौज़ूनी से इस्तिफ़ादा करते हुए कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करता है ताकि वो तारीख़ के औराक़ पर महफूज रह जाए। मुझे देखकर खुशी हुई कि इस किताब में हमदनात के अलावा बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे हैं जो वक्तन फ़वक्तन सैयद औलाद रसूल कुदसी की ज़िंदगी को मुनव्वर करते रहे, मसूर करते रहे, मुअत्तर करते रहे। इन्होंने वो सारे लम्हे लफ्ज़ों में पुरोकर महफूज कर लिए, चाहे वो बच्चों की विलादत की खुशी हो, चाहे किसी बुज़ुर्ग के उर्स पर जाने की सरशानी हो, चाहे किसी बड़े इल्मी इदारे को खराज तहसीन पेश करने का जज्बा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें महफूज हो गई हैं। इसलिए मैं इसे सिर्फ़ एक शेरी हवाला ही नहीं समझता, इस किताब का सिर्फ शेरी हवाला ही नहीं है बल्कि तारीख़ी हवाला भी है। मुख्तलिफ़ शख्सियात को समझने के लिए, मुख्तलिफ़ इदारों की खिदमात को समझने के लिए भी हमें इस नज़्म के मजमूए का मोहताज होना पड़ेगा। तो मैं ऐसी किताब को जिसे सिर्फ चंद सरसरी सातों में देखने के बाद मुझे इतनी बातें समझ में आई हैं कि इनकी फ़िक्र ने कितने ज़ावियों से और कितने रुख से मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनके कलाम की रवानी जो हम सबसे ज़्यादा है उसके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह लिखते रहने और पढ़ते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनका रिश्ता नात के दामन से और ज़्यादा मजबूत हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी इस सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुक्रिया मानी साहब। इजाज़त से मुशायरे का आगाज़ करें। नातिया मुशायरे का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही नन्हे से शायर और बल्कि ग़ालिबन पहली बार उन्होंने ये नात लिखने की कोशिश की है। आप अल्लामा सैयद औलाद रसूल कुदसी साहब के साहबजादे हैं जनाब ईसार रसूल ईसा। आओ क्या कहाँ
आ जाओ, कहाँ चलेगा? वो है आप, ये इनका पहला मुशाहिदा। ख्यालात भी इनके हैं, अल्फाज भी इनके हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं। अस्सलामु अलैकुम। मैंने चंद अशार कहने की कोशिश की है, आप लोग समाज को दुआओं से नवाजें। मतलब पेश अर्ज़ है, 12 रबीउल अव्वल में आए आका हमारे, 12 रबीउल अव्वल में आए आका हमारे, सारे मुसलमान मारे अल्लाहु अकबर के नारे, अल्लाहु अकबर के नारे। उनकी दस्ते कुदरत में है इतनी ताकत, उनकी दस्ते कुदरत में है इतनी ताकत, शैतान भी उनके यार को देखकर भागे। आलम में उनसे कोई ना बेहतर, आलम में उनसे कोई ना बेहतर, वही तो है नूरी चमकदार तारे। कुफ्फारे मक्का भी मानते रहते, कुफ्फारे मक्का भी मानते रहते, हर तरफ है इस्लाम फैलाने वाले। और कोई बादशाह के आशिक ऐसे नहीं, और कोई बादशाह के आशिक ऐसे नहीं, अंसार तो जान ही इसार करते रहते, अंसार तो जान ही इसार करते माशाअल्लाह। मुरसल भी तू, मुरसिल भी तू, खलील भी तू, हबीब भी तू। 60s में जो लोग कराची से वाकिफ हैं, मेटलर रोड पे बर्मा शेल्स का स्टॉक एक्सचेंज के पास एक ऑफिस हुआ करता था, उनका एक सालाना मुशायरा हुआ करता था। एक मुशायरे की निज़ामत मरहूम माहिर कादरी कर रहे थे और शुअरा में दो बड़ी अजीम हस्तियाँ थी, behzad लखनवी और कमर जलाल। तो जब behzad लखनवी आए तो कमर जलालवी साहब ने कहा कि भाई आप तो अल्लाह के खलील हैं, आपका यहाँ क्या काम है? आप नाते पढ़ते थे behzad लखनवी। तो माहिर कादरी साहब ने खलील और हबीब की जो तारीफ बताई उस वक्त वो मैं आपके सामने कहा कि हुजूर खलील वो होता है जो अपने रब से प्यार करता है और हबीब वो होता है जिससे रब प्यार करता है। मैं अपने अगले नात खां और नातगो शायर जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएं। आइए डॉक्टर साहब, तेरे जमाल को आराइशों से क्या निस्बत, आइए। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अर्ज करने की कोशिश की है कुछ। नबी के नाम लेवा कभी रुस्वा नहीं होते, नबी के नाम लेवा कभी रुस्वा नहीं होते, पाते हैं राह सीधी कभी गुमराह नहीं होते, पाते हैं राह सीधी कभी गुमराह नहीं होते हैं खुश बयां, होते हैं खुश बयां कभी बेनवा नहीं होते हैं खुश बयां कभी बेनवा नहीं होते, रहते हैं मुतमईन कभी गमज़दा नहीं होते, रहते हैं मुतमईन कभी गमज़दा नहीं होते, पाते हैं मोहब्बत इतनी कभी गुमराह नहीं होते, पाते हैं मोहब्बत इतनी कभी गुमराह नहीं होते, रहते हैं मुतमईन जिक्रुल्लाह और मदहे नबी से, रहते हैं
مطمئن ذکراللہ اور مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے افکار بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے، کہ ان کے افکار بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ کہہ کر پاتے ہیں جلوہ ختم الرسل، یا رسول اللہ کہہ کر پاتے ہیں جلوہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ نظر رکھتے ہیں سیدھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے، نظر رکھتے ہیں سیدھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ رکھتے ہیں زبان پر ذکر قرآن، عمل میں سنت نبی۔ رکھتے ہیں زبان پر ذکر قرآن، عمل میں سنت نبی۔ پل صراط پر بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے، پل صراط پر بھی کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ تصور نگاہ نبی سے، تصور نگاہ نبی سے کرتے ہیں پہاڑ کو رضا۔ تو نگاہ نبی کا کیا عالم ہوگا صرف جب تصور ہے۔ تصور نگاہ نبی سے کرتے ہیں پہاڑ کو رضا، منور اپنی آنکھوں کو کرتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوتے، منور اپنی آنکھوں کو کرتے ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ گردش ایام نے کیا گر پریشان، گردش ایام نے کیا گر پریشان، مرکوز رکھتے ہیں ذہن کو حل پر گمراہ نہیں ہوتے، مرکوز رکھتے ہیں ذہن کو حل پر گمراہ نہیں ہوتے۔ آخری شعر ہے، حوصلہ ٹوٹتا نہیں، اب ہر ایک ایکسپیرینس ہے، حوصلہ ٹوٹتا نہیں گر یار وفا نہیں کرتے، حوصلہ ٹوٹتا نہیں گر یار وفا نہیں کرتے۔ جمال ناصر، نبی نظر رکھتے ہیں تجھ پر کبھی گمراہ نہیں کرتے، نبی نظر رکھتے ہیں تجھ پر کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ صلی اللہ تعالی الحبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، اور اب میں گزارش کروں گا ایک ایسے شاعر سے کہ جنہیں آپ سب دانشور کی حیثیت سے، کالم نگار کی حیثیت سے اور انتہائی ایکٹیو سیاسی ایکٹیوسٹ کے ذریعے سے سب جانتے ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں۔ یہ نعت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں استعارات اور تشبیہات کا بڑا بہت ہی مشکل کام ہے، اور یہ ڈاکٹر صاحب ہی کا حصہ ہے کہ انہوں نے اس مشکل اور استعارات اور تشبیہات کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر محمد شفیع۔ سب سے پہلے تو موسوی صاحب کو ان کی کتاب پر مبارکباد۔ بیسیکلی میں نعت کا شاعر تو ہم نہیں، لیکن ان حضرات کے ساتھ نشست و برخاست میں میں نے ضروری سمجھا کہ انسان کچھ نہ کچھ جس مذہب کے ساتھ تعلق ہے تو کچھ نہ کچھ کہا جائے تو اچھا ہے، ورنہ میری طبیعت جو ہے وہ ڈفرنٹ قسم کی وہ ذہنی کیفیت ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، ملتا نہیں کسی کو یہ اقدار کا مقام، ملتا نہیں کسی کو یہ اقدار کا مقام، معراج ہے حضور کے کردار کا مقام، معراج ہے حضور کے کردار کا مقام، دیکھا ہے میں نے آپ کے جس پیار کا مقام، دیکھا ہے میں نے آپ کے جس پیار کا مقام، اس راہ میں کوئی نہیں انکار کا مقام، اس راہ میں کوئی نہیں انکار کا مقام۔ شعر ہے کہ تلوار سے کہاں ہوئی مفتوح اپنے دل،
तलवार से कहाँ हुई, जैसे कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला हुआ है, इस चीज़ को मैं रद्द करता हूँ इस शेर में। तलवार से कहाँ हुई मफ्तूह अपने दिल, ऊंचा है उनसे आपकी गुफ्तार का मकाम, ऊंचा है उससे आपकी गुफ्तार का मकाम, कैसे वो धो गए हैं गुलामी के सारे दाग, कैसे वो धो गए हैं गुलामी के सारे दाग, पूछो कभी बिलाल से सरकार का मुकाम, पूछो कभी बिलाल से सरकार का मुकाम, कैसे वो धो गए हैं गुलामी के सारे दाग, पूछो कभी बिलाल से सरकार का मुकाम। कुछ भी नहीं है साहिबे कमली के सामने, कुछ भी नहीं है साहिबे कमली के सामने, हर साहिबे गुलाहे तरफदार का मुकाम। और शेर है कि अगियार ने रखा सर फिरिस्त आज तक, अगियार ने रखा क्या बात है, सर फिरिस्त आज तक, अपनी ही दरसगाह पर, अपने ही दरसगाह पे सरकार का मुकाम। अगियार ने रखा, एक दफा फिर सुन ले, अगियार जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है उस पर आप लोग, अगियार ने रखा सर फिरिस्त आज तक, अपने ही दरसगाह पे सरकार का मुकाम। जिस शाख पे गुलाब हमारे हुजूर हैं, जिस शाख पे गुलाब हमारे हुजूर हैं, ऐ काश मुझको उस पे मिले खार का मुकाम, ऐ काश मुझको उस पे मिले खार का मुकाम। क्या एक बस शरीर खामा है तेरा लिखा शफी, एक बस शरीर खामा है तेरा लिखा शफी, हर कौल उनके पाए है शाहकार का मुकाम, मिलता नहीं किसी को ये अक़दार का मुकाम, मेराज है हुजूर के किरदार का ये थे जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब, माशाअल्लाह। हाज़रीन महफिल, जैसे कि मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि अगर इन महफिलों से हम जाएं कम से कम कुछ ज़रूर लेके जाएं। सन हिजरी 6 में सुलह हुदैबिया होता है और हिजरी 7 की यकम मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हुक्मरानों और बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खुतूत भेजते हैं। एक खत उस वक्त कैसर रूम के पास पहुंचता है और ये साहब एक ट्रांजिट स्टे में मुल्क शाम में क़याम करने को मजबूर हैं, इसलिए कि इन्हें बैतुल मुक़द्दस जाना है। जब वो खत उनको मिलता है और वो पढ़ते हैं तो उनको ये ख्याल आता है और मशवरा करते हैं कि किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती का हो, आपको देखा हो, आपके तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ हो, तो मैं उससे बात करूं। तमाम मामलीन दौड़ते हैं और उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो दौर है कि अबू सुफियान इस्लाम के दुश्मनों में अव्वल तरीन दुश्मन और इस्लाम की बेखनी के लिए मशहूर थे। वो उस वक्त अपने बिजनेस ट्रिप पर मुल्क शाम में थे। उन्हें कहा गया कि आप आइए, दरबार सजता है। अब कैसर रूम बजात खुद एक माहिर मुनज्जम और इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स, वो पूछता है अबू सुफियान से कि ये बताओ कि तुमने कभी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर झूठ का इल्जाम भी लगाया है? अब देखिए उनकी बसारत,
اور ان کی ذہانت کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کبھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے. بولنے میں اور الزام لگانے میں بڑا فرق ہے. تو ابو سفیان کہتا ہے کہ نہیں. قیصر روم کہتا ہے کہ اگر یہ بخاری شریف کی پہلی جلد کی ایک لمبی حدیث ہے، 10 سوالات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے ابو سفیان، تو جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا؟ خاموشی بھی ہے تیری عظیم، نیندیں بھی تیری درجہ. میں اب گزارش کروں گا جناب رفیق قادری صاحب، ماشاءاللہ آپ کا شمار آج سے شاعروں میں ہوتا، میں تو آپ کو صرف نعت خوان ہی سمجھ رہا ہوں. حضرت آپ کو بتانا چاہیے تھا پہلے. آ جائیے، ہمارا یہ تو نذرانہ عقیدت ہے. پہلے میں بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ مفتی صاحب، علامہ صاحب، سید اولاد رسول قدسی صاحب کی مدد سے، بلکہ کچھ الفاظوں کا مجموعہ، کچھ لائنیں لکھ کے ان کے سامنے لایا، تو انہوں نے کہا کہ خیال بہت اچھا ہے. تو بڑی مدد کی انہوں نے اور ایک نعت بن گئی. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نعت پاؤں تو ترنم میں پڑھوں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. چونکہ سرکار کی آمد کی محفل ہے، وہ کہ نعتیہ مشاعرہ، مگر نعتیہ مشاعرہ سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ رکھا گیا ہے پروگرام. تو سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم سب کو جھومنا چاہیے نا. تو میرے ساتھ جھومیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کے فضل سے شہر مدینہ دیکھ آیا ہوں. خدا کے فضل سے شہر مدینہ دیکھ آیا ہوں. رسول دو جہاں کا میں بھی روضہ دیکھ آیا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار کی محفل ہے، سرکار تو آئیں گے. سرکار کی محفل ہے، سرکار تو آئیں گے. ہم درد کے ماروں کی
تقدیر بنائیں گے ہم درد کے ماروں کی تقدیر